ہے. پاکستان کا آئین اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے کاغذ پہ دنیا کے شاید بہترین آئینوں میں سے ہے. آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بفور فری کورٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ. بہت کم آئین ہے دنیا کے جہاں اس کو بنیادی حق کے طور پہ آئین کے متن میں لکھا گیا ہے. ہمارا آئین آرٹیکل 175 کلاس 3 یہ کہتا ہے کہ the judiciary and the executive will be independent and separate. بھارت کے آئین میں یہ نہیں ہے, امریکہ کے آئین میں یہ نہیں ہے. وہاں انہوں نے ججمنٹس کے ذریعے اصول وضع کیے ہیں, ہمارے آئین میں تو واضح یہ لکھا ہوا ہے. تو آئین میں کیا لکھا ہے وہ سب بے معنی ہو گیا. ہمارے آئینی بینچ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے کہا نہیں یہ سب لکھا ہوا ہے, لیکن بہرحال ہمارے ہاں بڑی ضرورت ہے اور ملٹری کو ضرورت ہے کہ وہ کچھ مقدموں کا فیصلہ خود کرے, اس لیے ہم اجازت دیتے ہیں کہ جو مقدمہ آرمی سننا چاہے وہ سن سکتی ہے. طریقہ کیا ہے؟ صرف کمانڈنگ افسر کو کہنا ہے کہ یہ شخص ہمیں مطلوب ہے. آپ میں کوئی بھی صرف انگلی اٹھا کے ہماری طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس شخص کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے افواج پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی ہے یا کوئی جرم کیا ہے, لہٰذا اسے ہمیں دے دو. اس شخص کے تمام بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں. ایک بند کمرے میں اس کی ٹرائل ہوتی ہے, ایک وردی میں بیٹھے کرنل یا میجر کے سامنے. کوئی کاغذ اندر لے جانے کی نہ اجازت ہے نہ باہر لانے کی اجازت ہے. کوئی گواہی شہادت جو ہے اس کو دی نہیں جاتی کہ تمہارے خلاف یہ گواہی آئی ہے. فیصلہ نہیں لکھا جاتا, صرف گلٹی ناٹ گلٹی 2 لفظوں کا یا 1 لفظ کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ ایک کالا قانون ہے. یہ سن 1500 میں کسی بادشاہت میں بھی اس طرح کا قانون نہیں تھا. پوری دنیا میں ملٹری قانون بدل چکے ہیں, وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جج بیٹھتے ہیں. ملٹری افسروں کا کورٹ مارشل بھی انڈیپینڈنٹ جج کرتے ہیں. پوری دنیا آگے بڑھ گئی. ہم کسی 15ویں صدی کے ماڈل کو لے کر فوجی افسروں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس ماڈل کو ہم نے سویلینز پہ اس کا اطلاق کر دیا. تو یہ انتہائی تاریخ ترین فیصلہ ہے ہماری تاریخ کا جس نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کی ٹرائل کو جائز قرار دیا. میں بتا اس لیے رہا ہوں